وہ اداکارہ جس کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کی موت دی، اور کہا جاتا ہے جنید بھی اس اداکارہ پر عاشق تھے۔ جی ہاں ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں اداکارہ نسیم بیگم کے بارے میں۔ اپنی سریلی آواز سے پاکستانی فلم انڈسٹری میں چار چاند لگانے والی معروف گلوکارہ نسیم بیگم کو دنیا سے رخصت ہوئے کئی برس بیت گئے، لیکن ان کی جادوئی آواز اور گیت آج بھی مداحوں کے دلوں میں رنگ بکھیرتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر اس کی ابتدائی زندگی کے بارے میں بات کی جائے، نسیم بیگم 24 فروری 1936 عیسوی کو امرتسر برطانوی بھارت میں پیدا ہوئی۔ نسیم بیگم نے موسیقی کی باقاعدہ تربیت مشہور کلاسیکی غزل گائیکا فریدہ خانم کی بڑی بہن مختار بیگم سے حاصل کی تھی۔ اپنا پہلی فلمی نغمہ انہوں نے 1956 عیسوی کی فلم گڈا گڈی میں موسیقار غلام احمد چشتی کی ترتیب سے گائی تھی، اور 1958 عیسوی میں موسیقار میاں شہریار نسیم بیگم کی آواز کی رنج سے بہت زیادہ متاثر ہوئے اور اپنی فلم بے گناہ میں گانے کا موقع دیا۔ نسیم بیگم نے گانوں نینوں میں چل بھر آئے گا گا کر راتوں رات شہرت حاصل کر لی۔ یہ گانا 50 کی دہائی میں بہت زیادہ مقبول رہا۔ احمد رشدی کے ساتھ دو گانے بہت مشہور ہوئے اور ان دونوں کی جوڑی بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے۔ نسیم بیگم فلمی دنیا کے ساتھ ساتھ فلمی نغموں کے لیے بھی بہت شہرت رکھتی ہے۔ ان کے ساتھ بے مثال فلمی نغمے اے راہ حق کے شہیدو، وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کرتی ہیں نے ملک گیر شہرت حاصل کی اور سدا بہار ملی نغمہ قرار پایا۔ اس کے بول بشیر کاظمی نے لکھے اور موسیقی میاں شہریار نے ترتیب دی تھی۔ 1965 عیسوی کی جبکہ ریڈیو پاکستان میں ریکارڈنگ ہوئی، بہت سے سامعین اب تک اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ یہ نغمہ نسیم بیگم کی جگہ ملکہ ترنم 1966 عیسوی میں آیا تھا۔ پروڈیوسر اور ہدایت کار سیف الدین سیف نے اس نغمے کو اپنی فلم مادر وطن میں بھی استعمال کیا، جس کی موسیقی سلیم اقبال نے ترتیب دی تھی۔ اور ناظرین و سامعین، ویسے تو نسیم بیگم کے بہت یادگار واقعات ہیں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ ناظرین و سامعین، ایک مرتبہ نسیم بیگم گا رہی تھی کہ ساتھ میں بڑا شیشے کا گلاس اس کی خوبصورت آواز سے ٹوٹ جاتا ہے، اور یقیناً سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ اگر دو چیزوں کے درمیان فریکوینسی میچ ہو جائے، یقیناً اس میں وائبریشن پیدا ہو جاتی ہے اور بعض اوقات وہ چیز ٹوٹ بھی سکتی ہے۔ تو بالکل نسیم بیگم کی اسی واقعے کو رد نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس کی آواز ملکہ ترنم نور جہاں کی جیسی تھی، جسے ملکہ کا لقب بھی حاصل ہے۔ اور اس کے ساتھ ناظرین و سامعین، بہت سے ایوارڈ بھی اسے ملے گئے۔ 61 عیسوی میں نگارڈ ایوارڈ برائے بہترین پس پردہ گلوکارہ اور 1964 عیسوی میں نگارڈ ایوارڈ برائے بہترین پس پردہ اداکارہ اسے ملا گیا۔ اور اسی کے ساتھ ناظرین و سامعین، اس خوبصورت اداکارہ کا انتقال 29 ستمبر 1971 عیسوی کو اپنا بچے کی پیدائش کے وقت انتقال ہو گیا تھا۔ اور ناظرین و سامعین، یہ ایک ایسی آواز کی مالک تھی کہ جب یہ گاتی تھی، اداکار محمد رفیع جو کہ خود بہت بڑے اداکار تھے، وہ بھی اسے غور سے سنتے تھے اور اس سے ڈرتے، اور اس کی آواز اتنی خوبصورت تھی کہ سننے والوں کو سرور ملتا۔ تو ناظرین و سامعین، ویڈیو کے متعلق اپنا قیمتی رائے ضرور